لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور انتہائی رحم فرمانے والا ہے. لقد البتہ تحقیق، احصاہم اس نے گھیر رکھا ہے ان کو، وعدہم اور شمار کر رکھا ہے ان کو، عدا گن کر، وکلہم اور ان میں سے ہر ایک، آتی ہی آئے گا اس کے سامنے، یوم القیامتی قیامت کے دن، فردا اکیلا اکیلا، انا بے شک، الذین جو لوگ، آمنو ایمان لائے، وعملوا اور عمل کیے، صالحاتی نیک، سیجعلو پیدا کر دے گا، لہم ان کے لیے، رحمانو رحمان، ودا محبت، فإنما بس اس کے سوا نہیں کہ، یسرناہ اسے آسان کر دیا ہے ہم نے، بلسانک تمہاری زبان میں، لتبشرا تاکہ تم خوشخبری دو، بھی اس کے ذریعے سے، المتقین پرہیزگاروں کو، وتنذرا اور ڈراؤ، بھی اس سے، قومن لوگوں کو، لدا جھگڑالو، وکم اہلکنا اور کتنے ہی ہلاک کر دیے ہم نے، قبلہم ان سے قبل، من قرن گروہ، حل تحس کیا تم دیکھتے ہو، منہم ان میں سے، من احدن کسی ایک کو، او تسمعو یا تم سنتے ہو، لہم ان کی، رکزہ بھنک یا آہٹ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر احسان ہے کہ اس کی تائید، اس کی توفیق اور اس کی مدد سے ہم سورہ مریم کے آخر تک پہنچ گئے. الحمدللہ آج کا ہمارا لاسٹ سبق ہے. آج کی آیات اور سورہ مریم انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے کلام کو پڑھنے، سننے، سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی. الحمدللہ علی احسانہ. پچھلی بار کا جو ہمارا سبق تھا اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ کوئی بھی قیامت کے دن شفاعت کا اختیار نہیں رکھے گا
مگر وہ جس کو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ حکم دیں گے تو اسی کی شفاعت ممکن ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد بدترین شرک اللہ کا بیٹا کسی کو قرار دینا، جس سے اللہ تعالیٰ بہت سخت ناراض ہوتے ہیں، اور اتنی سخت اس میں بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ آسمان اور زمین پھٹ جائیں اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں کہ کوئی اللہ کی اولاد تجویز کرے یا اللہ کا بیٹا کہے۔ یہ اولاد جو ہے وہ انسانی خواہش ہے، انسانی کمزوری ہے اور انسانی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی حاجت ہے۔ بیٹا تو اس کی شان کے ہی خلاف ہے اور اسے کوئی کسی بھی سہاروں کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا گیا کہ سب اللہ کے حضور حاضر ہوں گے قیامت کے دن بندے کی حیثیت سے۔ اب ہم آج کے سبق میں دیکھتے ہیں جو آخری آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا اس میں ارشاد ہے، لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا۔ اس نے ان سب کو اپنے علم سے گھیر رکھا ہے اور ایک ایک کو شمار کر رکھا ہے، اور سب قیامت کے دن اس کے سامنے اکیلے اکیلے حاضر ہوں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے سب کو اپنے علم کے ذریعے سے گھیر رکھا ہے، اور پیدا ہونے کے دن سے لے کر قیامت تک تمام گنے ہوئے ہیں۔ یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک سب آنے والے گنے ہوئے ہیں۔ اس میں انسان بھی ہیں، جنات بھی ہیں، اور تمام مخلوقات اور تمام حیوانات، نباتات، جمادات، فرشتے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی گنتی میں ہے، اور ہر چیز لکھی ہوئی ہے، اور ہر گرنے والے پتے کا اس کو علم ہے۔ احصا جو یہاں پر آیا ہے وہ یعنی گنتی کر کے کسی چیز کو گھیرے میں لے لانا۔ تو ہم جب گنتی کرتے ہیں چیزوں کی تو وہ کنٹرول کے لیے کی جاتی ہے، تو ہر چیز اللہ کے علم کے گھیرے میں ہے، اور ہر چیز گنی ہوئی ہے، اور کوئی بھی چیز اس سے باہر نہیں ہے اس کے علم سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ سب قیامت کے دن اس کے سامنے اکیلے اکیلے حاضر ہوں گے، فردن فردن، یعنی ہر ایک فرد کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے گا۔ اس سے پہلے ہم نے آیت 80 میں بھی پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو چیزیں یہاں پر یہ دنیا میں جو بنا رہے ہیں یہ سب یہیں چھوڑ جائیں گے، ہم ہی اس کے وارث ہوں گے، اور یہ اکیلا ہمارے سامنے حاضر ہوگا۔ تو انسان کو یہ بتایا گیا اور سمجھایا گیا کہ وہ دنیا میں اس چیز کا تصور کرے کہ وہاں پر کوئی اس کا حامی، کوئی مددگار، کوئی وکیل، کوئی رشتہ دار، کوئی دوست، کوئی بھی نہیں ہوگا، بلکہ تنہا ہوگا، تنہا اللہ کے حضور کھڑا ہوگا اور اس کے سامنے حاضر کیا جائے گا۔ چاہے وہ دنیا میں کتنا بھی مال، اولاد، جتھے اور جماعتیں اور بہت سارے حامی اور مددگار رکھتا ہوگا، مگر وہاں پر انسان اکیلا آئے گا، تمام رشتے ناطے ختم ہو جائیں گے اور کوئی بھی کسی کو نہیں پوچھے گا۔ تو انسان یہاں پر تصور کرے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے وقت ضرور ایک دفعہ اس کو سوچنا چاہیے کہ آخرت اور قیامت کا دن کیسا اس کے لیے پھر اجنبی دن ہوگا، کیسی چیز ہوگی، وہ کیسا وقت ہوگا کہ وہاں پر سب تنہا ہوں گے، کوئی کسی کو پوچھے گا نہیں۔ انسان یہاں پر تصور کرے کہ اگر کسی جگہ وہ جائے اور اس کے وہاں پر بہن بھائی، رشتہ دار، ماں باپ، دوست سب ہوں، اور وہ اتنے دور سے سفر طے کر کے وہاں پر پہنچے اور وہاں پر کوئی اس سے نہ مل لے اور نہ کوئی پوچھے، نہ کوئی اس سے بات کرے، نہ کوئی اس کی طرف دیکھے، حالانکہ وہ ایک دوسرے کے سامنے آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں، تو انسان کا پھر کیا حال ہوگا، انسان کو کیسا محسوس ہوگا، کیسا لگے گا۔ اور کسی کی اگر جیسے یادداشت بھی چلی جاتی ہے یا پھر کوئی بڑھاپے کی وجہ سے ماں باپ پہچاننا بھول جاتے ہیں تو کتنا دکھ ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کو ہی بھول جاتا ہے انسان۔ تو اگر کسی جگہ پر، کسی پارٹی میں یا کسی مجلس میں یا کسی
شادی وغیرہ میں رشتہ دار ہوں وہاں پر مگر کوئی تعلق ہی نہ رکھیں، کوئی پہچانا ہی نہیں، تو پھر کتنا انسان کا دل کٹے گا۔ قیامت کا منظر اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے جو رکھا ہے کہ دنیا میں یہ جو تھوڑی سی بات اگر سمجھنے کے لیے مثال سے ہم اپنے سامنے رکھیں کہ تمام لوگ موجود ہیں مگر کوئی نہیں پوچھ رہا ہے، اتنا ہجوم ہے، اس ہجوم میں انسان تنہا ہوگا، کوئی پوچھنے، نیکی دینے، حال چال پوچھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا۔ لوگوں کے بیچ میں تنہائی انسانوں کو زیادہ غمزدہ کرتی ہے کہ سب جاننے والے، پہچاننے والے، اور کوئی اس کی طرف ہی نہیں دیکھ رہا، کوئی اس سے بات ہی نہیں کر رہا ہے، کوئی اس سے پوچھ ہی نہیں رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کو یہاں پر ہمارے سامنے بتا دیا کہ وہ ایسا اجنبی دن ہوگا کہ ہر ایک دوسرے کو بھول جائے گا، ہر ایک کو صرف اپنی فکر ہوگی کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور تنہا تنہا سب اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں گے۔ پھر فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے، اللہ ان کی محبت مخلوقات کے دل میں پیدا کر دے گا۔ آج جو اگر دین کے لیے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں یا مصیبت اٹھا رہے ہیں یا تکلیف میں ہیں، تو یہ وقت اللہ تعالیٰ نے کہا جلدی بدل جائے گا اور اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دے گا۔ اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طائف میں جو معاملہ ہوا کہ کس طریقے سے انہوں نے اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی پتھر بھی مارے اور زخمی کر دیا، مگر کچھ ہی عرصے کے بعد حالات بدلے اور آج تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے موجود ہیں۔ ہر ایک جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں کام کرنے کے لیے نکلیں، اس کے لیے یہی سبق ہے اس میں کہ مخالفت کے بعد اللہ تعالیٰ محبت بڑھا دیتے ہیں۔ اگر ایمان کی وجہ سے خونی رشتے ختم ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے دلوں میں آپس میں محبت پیدا کر دے گا۔ اور محبت ایسی چیز ہے کہ جو دولت سے، پیسے سے، دنیا کی کسی بھی چیز سے نہیں خریدی جا سکتی۔ انسان دولت سے دنیا کی ہر چیز خرید سکتا ہے مگر محبت نہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہی کسی کے دل میں پیدا فرما دے۔ مال جو ہے وہ دنیا میں لوگوں کو بہت پیارا ہوتا ہے مگر محبت اس سے بھی زیادہ قیمتی چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ سب کچھ خرچ کر دیں جو زمین میں ہے، یعنی آپ دنیا کا تمام مال بھی خرچ کر دیں تو بھی وہ محبت نہیں خرید سکتے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ڈالی، یعنی اہل مدینہ کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈالی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بعثت سے پہلے ہر دل عزیز تھے، صادق اور امین کہلائے جاتے تھے، مگر جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ کہو، فلاح پا جاؤ گے، تو وہ تمام محبت کرنے والے مخالف بن گئے۔ اور وہ چچا جس نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں اس خبر لانے والی لونڈی کو بھی آزاد کر دیا تھا، وہ اتنا زیادہ مخالف بن گیا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ لہب نازل فرمائی۔ اتنی شدید مخالفت ہوئی کہ آپ کو وطن سے نکال دیا گیا، ہجرت کرنا پڑی۔ تو پھر اللہ نے دوسری جگہ مدینہ والوں میں محبت پیدا کر دی، انہوں نے اپنے دل اور اپنے در وا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور شاندار استقبال کیا، اور اس کے بعد محبت اور زیادہ بڑھتی چلی گئی۔ کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ اپنوں سے محبت نہیں ملتی تو غیروں سے اتنی زیادہ شدید محبت اللہ تعالیٰ دلوا دیتے ہیں۔ اپنوں نے ستایا اور نکال دیا تو پھر غیروں نے اپنایا اور اپنا دل اور جان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نثار کر دیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جو بھی اس راستے پر چلتا ہے تو اسے یہ سب کچھ پیش آتا ہے، اور یہ راستہ بغیر صبر اور اللہ کی مدد کے بغیر انسان عبور نہیں کر سکتا۔ وہ اس راستے میں چلنے والوں کو پرکھ کر دیکھتا ہے۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ تم ایک مٹی کا برتن خریدتے ہو تو اسے ٹھوک بجا کر دیکھتے ہو، تو کیا اللہ نہ دیکھے گا
کہ تم اس کے کچھ کام کے بھی ہو یا کچے برتن ثابت ہوگے جو کسی کام کے نہیں؟ مصائب کی ایک چوٹ سے کہیں تم بھاگ تو نہ جاؤ گے؟ وہ یہیں سے لوٹ جائے جس سے زندگی ہو پیاری۔ ہم سب یہ دیکھتے ہیں کہ انسانی محبتیں انسانوں کو دکھ اور تکلیف دیتی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی محبت وہ واحد محبت ہے جو سکون، اطمینان، خوشی اور دنیا و آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ بخاری اور مسلم کی ایک روایت ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور ان سے فرماتے ہیں کہ اے جبرائیل، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ وہ اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آسمان والوں میں اعلان کرتے ہیں کہ فلاں شخص سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ سب آسمان والوں میں اس کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر اس محبت کو اللہ تعالیٰ دنیا میں اتار دیتا ہے اور دنیا والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر وہ دنیا والوں کے دلوں میں بھی ہر دل عزیز ہو جاتا ہے، اور اسی طرح بغض اور عداوت کا حال بھی سمجھو۔ بخاری اور مسلم اور مسند احمد کی روایت ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی محبت کی یہ نشانی ہے کہ کوئی مسلمانوں کے دلوں میں ہر دل عزیز ہو جائے، اسے پاکیزہ اور حلال رزق نصیب ہو اور زبان سے سچی بات ہی نکلے۔ اور جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے جب ابتدائی دور میں لوگ ایمان لا رہے تھے، اسلام قبول کر رہے تھے، تو ان کی دوستیاں چھوٹ گئیں، رشتے ختم ہو گئے، لوگ اجنبی بن گئے، وہ اکیلے ہو گئے، کیونکہ اکثر خاندانوں میں سے کسی کا شوہر، کسی کی بیوی، کسی کا بھائی، کسی کی بہن، کسی کا بیٹا ایمان لے آیا تھا، تو وہ اپنے آپ کو تنہا محسوس کرنے لگے اور کوئی بھی ساتھ دینے والا نہیں تھا۔ اور کہا جاتا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف جو تھے مکہ کے امیر ترین لوگوں میں سے تھے، ہجرت کر کے گئے تو کچھ بھی ان کے پاس نہیں تھا، تو ہر ایک اپنے آپ کو تنہا محسوس کر رہا تھا۔ جب ہجرت کر کے گئے تو جو اپنا مال، کام، کاروبار، جو بھی چیزیں تھیں وہ سب وہیں پر چھوڑ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی ہے کہ فکر نہ کرو، اللہ کے پاس سب تنہا آئیں گے، اور جو ایمان لے کر آئے گا، نیک عمل کرے گا، تو دنیا اور آخرت کی یہ تنہائیاں اللہ تعالیٰ ختم کر دیں گے۔ خون کے رشتوں کی جگہ پھر دیکھا ہم نے کہ انصار نے کس قدر مہاجرین کے لیے قربانیاں دیں کہ انہوں نے اپنے جو خونی رشتے تھے ان سے بڑھ کر ثابت کر دیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کرائی کہ وہ ان سے زیادہ ان کے رشتہ دار اور خون کے رشتوں سے بھی بڑھ کر محبت ہو گئی۔ اور دین جو ہے انسانوں کی دوستیوں کو بھی چھان پھٹک کر الگ کر دیتا ہے، دوستوں اور محبتوں میں بھی فرق پیدا کر دیتا ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ چھوڑتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا بہترین نعم البدل عطا فرماتے ہیں، دلوں میں محبت ڈالتے ہیں۔ صحابہ کرام ہم دیکھیں کہ ہمارے کوئی رشتہ دار نہیں تھے، نہ ہیں، مگر ہم سب ان سے محبت کرتے ہیں۔ اور یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ محبتیں کبھی مانگنے سے نہیں ملتی ہیں، یا ڈنڈے کے زور پر نہیں ملتی ہیں، تانے دینے سے نہیں ملتی ہیں، شکوے شکایتیں کرنے سے نہیں ملتی ہیں، بلکہ شکوے اور تانے جو ہیں وہ تو رئیسی محبت کو بھی ختم کر دیتے ہیں۔ محبتوں کے قاتل کہا گیا ہے یہ تانے اور شکوے۔ ہم آج رشتہ داروں کو تانے دے دے کر محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ ناممکن بات ہے، بلکہ اس سے اور دل پھٹ جاتے ہیں، اور انسان کے دل میں جو گنجائش ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ انسان اگر انسانوں کی محبت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس میں جو نسخہ بتایا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے کام کرنے شروع کر دے، تو اللہ تعالیٰ خود بخود بندوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کر دیں گے۔ اور وہ جو بڑی خوبصورت دعا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے، اللہم ارزقنی حبک وحب من ینفعنی حبہ عندک، اللہم ما رزقتنی مما احب فاجعلہ قوۃ لی فیما تحب، اللہم وما زویت عنی مما احب فاجعلہ فراغا لی فیما تحب۔ اے اللہ، مجھے اپنی محبت عطا کر اور اس شخص کی محبت دے
جس کی محبت مجھے تیرے قریب ہونے میں فائدہ دے۔ اے اللہ، تیرے عطا کیے ہوئے میں سے جس سے میں محبت کرتا ہوں تو اس کو میرے ان کاموں کے لیے قوت کا سبب بنا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ اے اللہ، جو تو نے مجھ سے لیا ہے وہ جس سے میں محبت کرتا ہوں تو اس کو میرے ان کاموں کے لیے فراغت کا باعث بنا جن سے تو محبت کرتا ہے۔ آمین ثم آمین۔ تو اس سے ہمیں یہ بتایا گیا کہ نیک اعمال محبت کا سبب بن جاتے ہیں، دنیا میں انسانوں کی بھی اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور یہ نیک لوگوں کے لیے دنیا میں انعام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی انہی لوگوں میں شامل فرمائے کہ جن سے فرشتے محبت کریں اور دنیا میں انسان بھی جن کو محبوب رکھیں۔ آمین ثم آمین۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ قرآن تمہاری زبان میں آسان نازل کیا ہے تاکہ تم اس سے پرہیزگاروں کو خوشخبری پہنچا دو اور جھگڑالوؤں کو ڈر سنا دو۔ تو یہاں پر یہ صاف اور واضح طور پر بتایا کہ قرآن عربی زبان میں اترا ہے، فصیح اور جامع زبان ہے، تو آپ اس کے ماننے والوں کو اور تصدیق کرنے والوں کو جنت اور اللہ کی رضا کی بشارت سنائیے، اور اس سے ٹیڑھے لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے جو سن نہیں رہے، مان نہیں رہے، اور وہ حق سے ہٹ کر چل رہے ہیں، باطل کی طرف جھکے ہوئے ہیں، سیدھے نہیں چلنا چاہتے، سخت جھگڑالو ہیں، اکھڑ ہیں، جھوٹے ہیں، اور انہوں نے اپنے دل کے کان بند کیے ہوئے ہیں۔ تو پھر ان کو آپ کل عذاب کی قیامت میں جو ان کے ساتھ ہوگا اس کی خبر سنا دیجئے، اس سے ڈرا دیجئے، بتا دیجئے، واضح طور پر، صاف طور پر کھول کر سمجھا دیجئے، تاکہ کل انسان یہ نہ کہے کہ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا تو میں کس طریقے سے نیک عمل کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پر فرمایا یسرناہ، ہم نے اسے آسان کر دیا ہے، یعنی یہ بہت ہی آسان ہے، سازگار ہے، موضوع ہے، مناسب ہے، اور تمہاری زبان میں ہے، عربی زبان میں ہے، کسی اور زبان میں نہیں اتارا گیا تاکہ تم اسے نہ سمجھتے، بلکہ تمہاری زبان میں اتارا گیا ہے جس کو کہ تم اچھی طرح سے سمجھتے ہو۔ اور اس میں ہمیں ایک یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ تبلیغ کا اگر کسی کو فریضہ ادا کرنا ہے تو وہ قرآن کے ذریعے سے ہی ادا کیا جائے گا۔ یہی چیز ہے جو دلوں پر اثر انداز ہوگی، اور اسی کے ذریعے سے ہم خوشخبری سنا سکتے ہیں۔ جو متقین ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ کی فرمانبرداری کرنے والے ہیں، اور جو نافرمان ہیں ان کو یا جھگڑالو لوگوں کو یا پھر غلط کاروں کو اسی کے ذریعے سے ڈرایا جا سکتا ہے کہ کل ان کو پھر برا انجام دیکھنا پڑے گا اگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری آج نہیں کی تو اگر کوئی اس قرآن کو سمجھنا چاہے تو یہ انتہائی موضوع ہے، مناسب ہے۔ اگر کوئی رہنمائی حاصل کرنا چاہتا ہے تو یہ قرآن زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں اس کو رہنمائی دے گا۔ ایک ایک آیت میں انتہا درجے کی گہرائی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو بہت آسان کر دیا ہے۔ اب ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا تو ہمیں فوراً اقرار کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم نصیحت حاصل کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم اس سے سبق لینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کے راستے پر چلائے اور اس سے ہمارا تعلق اتنا بہترین ہو، دنیا میں ہم اس کے احکامات پر عمل کریں، اور پھر اسی کے ذریعے انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم بھی ملے گی اور جنت الفردوس کی طرف جانے والا راستہ بھی ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو قرآن سے تعلق ضروری ہے جو کہ بہت آسان ہے، مگر اس کی صرف تلاوت کافی نہیں ہے۔ جب تک کہ ہم اس کو ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ نہیں پڑھیں گے ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے، یعنی ہمارے عمل بھی بہتر نہیں ہوں گے، ہم عمل بھی نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ ہم اس کو سمجھیں گے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بہترین سمجھ عطا فرمائے اور بہترین عمل کرنے والوں میں شامل فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آمین ثم آمین۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا، اور ہم نے ان سے پہلے بہت سے گروہوں کو ہلاک کر دیا ہے، بھلا تم ان میں سے کسی کو دیکھتے ہو
یا کہیں ان کی بھنک سنتے ہو؟ تو یہاں پر اس میں ہمیں ایک منظر دکھایا گیا اور فرمایا کہ اللہ سے مقابلہ کرنے والوں کا انجام دیکھ لو ذرا کیا ہوا۔ تو کوئی اللہ سے مقابلہ کر سکتا ہے؟ اگر نہیں کر سکتا تو پھر اس سے ڈر کر اپنے آپ کو اس کے سامنے جھکا دو، پھر جھک جاؤ اللہ کے حضور، توبہ کر لو، پلٹ آؤ، رجوع کر لو۔ اور یہ بھی بات بتائی گئی ہے کہ دنیا میں دوبارہ آ کر گناہوں کی تلافی نہیں کی جا سکتی ہے۔ ایک دفعہ جو چلا گیا دنیا سے، پھر اس کے بعد کوئی بھی شخص دنیا میں نہیں آ سکتا۔ ان کی کہیں جو بتایا گیا کہ کوئی بھنک تم سنتے ہو، اور رکزہ کے معنی جو آتے ہیں وہ چھپی ہوئی آواز، بھنک، آہٹ، اور ایک معنی اس کا یہ بھی کیا گیا ہے کہ آواز اور وجود تک ختم ہو گئے، تو اللہ کے مقابل آنے والے سب ختم کر دیے گئے۔ اور ایک اور اس کا رکزہ کا یہ بھی معنی کیا گیا ہے کہ مرتے وقت کی جو گڑگڑاہٹ انسان کی ہوتی ہے اس کو بھی رکزہ کہا جاتا ہے۔ انہی باتوں کی طرف اور بھی صورتوں میں اشارہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان میں سے کوئی تمہیں باقی بچا ہوا نظر آتا ہے؟ اور سورہ حج میں بھی بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ کتنے کنویں ایسے ہیں جو معطل پڑے ہوئے ہیں، مضبوط محلات ویران پڑے ہیں، کوئی رہنے بسنے والا وہاں پر نہیں ہے۔ یہ عبرت کی نشانی ہے لوگوں کے لیے۔ کیا تہذیبیں تھیں، کیا تمدن تھا، کیا ترقیاں تھیں، تو سب کچھ یہیں پر پڑا ہوا رہ گیا، جس پر کہ انسان اتنا اتراتا ہے، ناز کرتا ہے اور لوگوں کو نیچا دکھاتا ہے، مگر وہ سب کچھ یہیں پر چھوڑ کر چلا گیا۔ جو بھی بنا لے دنیا میں، لگا لے، سجا لے، جو بھی کچھ کر لے، وہ سب کچھ یہیں پر چھوڑ کر چلا جائے گا، سب کچھ یہیں رہ جائے گا، کوئی کچھ بھی اپنے ساتھ میں لے کر نہیں جا سکتا، اور سب کا وارث اللہ تعالیٰ ہی ہوگا۔ یہ ہمیں بات اچھی طرح سے اس میں سمجھائی گئی ہے۔ تو بتایا کہ اللہ کے نافرمان سب ختم کر دیے گئے اور ان کی خبر سوائے اللہ کی کسی کو نہیں ہے، اور اس کے برعکس ایمان لا کر عمل صالح کرنے والے اپنے دور میں بھی زندہ رہتے ہیں اور مرنے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں۔ موت ان کی زندگی میں کمی نہیں کرتی، جو وہ کام کر جاتے ہیں وہ جاری رہتا ہے اور اس سے انسانوں کو فیض پہنچتا رہتا ہے، یعنی یہ پھر ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے، جس کا سلسلہ چلتا رہتا ہے انسان کے مرنے کے بعد، اور اس کا ثواب جاری رہتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ایسے ہی کاموں کی توفیق دے کہ ثواب جاری رہے اور یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے انشاءاللہ تعالی، آمین ثم آمین۔ اس صورت میں ہم نے دیکھا کہ رحمان کا بہت ذکر کیا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اہل مکہ جو تھے رحمان کو نہیں مانتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، اللہ کے نام سے متعارف تھے، مگر رحمان کے نام سے نہیں تھے، اور وہ اس سے چڑھتے تھے، کہتے تھے رحمان کیا ہوتا ہے؟ تو وہی نام یہاں پر بار بار استعمال کیا گیا ہے کہ نہیں جانتے ہو تو اب بار بار سن کر جان لو، اور جب انسان بار بار ایک چیز سنتا ہے تو اس سے پھر مانوس بھی ہو جاتا ہے۔ اس میں بہت سے پیغام بھی ہیں اور اللہ کی بہت رحمت بھی ہے اس صورت میں جو ہم نے پڑھا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کو بہترین طور پر سمجھنے والا اور عمل کرنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان یا بدیع السماوات والارض یا ذی الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، ربنا رب کل شیء منزل التوراۃ والانجیل والقرآن العظیم، انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء، اقضین الدین واغننا من الفقر۔ اے اللہ، ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں بہترین دعا، بہترین نجات، بہترین عمل، بہترین ثواب، بہترین زندگی اور بہترین موت
کا سوال کرتے ہیں اور ہمیں ثابت قدم رکھیے، ہمارا نامہ اعمال وزنی فرما دیجئے، ہمارے ایمان کو ثابت رکھیے، ہمارے درجے بلند فرمائیے، ہماری نمازوں کو قبول فرما لیجئے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیجئے۔ ہم جنت کے بلند درجوں کا آپ سے سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ، بے شک ہم آپ سے بھلائی کا آغاز اور اختتام مانگتے ہیں۔ یا اللہ، ہم آپ سے سوال کرتے ہیں خیر کا جو آپ ہمیں عطا فرمائیں، اور خیر کا تمام کاموں میں، اور خیر کا جو تمام اعمال میں اور ظاہر اور باطن میں، خیر کا اور جنت کے بلند درجے مانگتے ہیں۔ اے اللہ، ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تو ہمارا ذکر بلند فرما دے، ہمارے بوجھوں کو اتار دے، ہمارے کاموں کی اصلاح فرما دے، ہمارے دلوں کو پاک فرما دے، ہماری شرمگاہوں کی حفاظت فرما، ہمارے دلوں کو منور فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، اور ہمیں جنت کے بلند درجوں میں جگہ عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ اللہ، بے شک ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تو ہمارے نفس میں، ہماری سماعت میں، ہماری نگاہوں میں، ہماری روح میں، اور ہماری تخلیق میں، اور ہمارے اخلاق میں، اور ہمارے گھروں میں، ہماری زندگی میں، اور ہماری موت میں، اور ہمارے عمل میں برکت عطا فرما دے۔ تو ہماری نیکیاں قبول فرما لے، اور ہم تجھ سے جنت الفردوس کے بلند درجوں کا سوال کرتے ہیں۔ آمین ثم آمین۔ اے اللہ، ہمارے دلوں میں الفت ڈال دے، اور ہماری باہم اصلاح فرما دے، ہمیں سلامتی کے راستے دکھا، اور ہمیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نجات عطا فرما، ہمیں ظاہری اور باطنی گناہوں سے بچا لے، ہمارے لیے ہماری سماعتوں، بصارتوں، دلوں، اولادوں، بیویوں، شوہروں میں برکت عطا فرما دے، ہم پر رحم فرما دے، مہربان ہو جا، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنا دے، تاکہ ان کے ذریعے ایک دوسرے کے مقابلے میں تیری تعریف کرنے والے بن جائیں، اور انہی نعمتوں کو ہم پر پورا فرما۔ اے اللہ، ہمیں اپنا ایسا خوف عطا فرمائیے جو ہمارے اور تیری نافرمانی کے درمیان حائل ہو جائے، ایسی اطاعت کی توفیق عطا فرمائیے جو ہمیں تیری جنت تک پہنچا دے، ایسا یقین جس سے ہماری دنیا کی مصیبتیں ہلکی ہو جائیں اور آسان ہو جائیں۔ اے اللہ، جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، تو ہمارے کانوں، آنکھوں، قوتوں، طاقتوں، صلاحیتوں سے ہمیں فائدہ پہنچا، اور ہر ایک کو ہمارا وارث بنا، ہمارا انتقام ہمارے ظالموں پر ڈال دے، ہمارے دشمنوں کے خلاف ہماری مدد فرما، ہمارے دین کے بارے میں ہم پر مصیبت نہ ڈال، دنیا کو ہمارے لیے بڑے غم کی چیز نہ بنا، نہ ہمارے علم کا ذریعہ بنا، اور ہم پر ان کو مسلط نہ کر جو ہمارے اوپر رحم نہ کریں۔ یا ارحم الراحمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔